وہ ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ صرف یہ حد یہیں تک نہیں رہی، ادھر جو ہے مالک بن دغنا ایمان لاتا ہے، اور ادھر حبشہ کا بادشاہ جو آج تک عیسائی تھا، جو عیسیٰ مسیح کو چاہنے والا تھا، عیسیٰ مسیح کو ماننے والا تھا، جس کا نام اسما تھا، جن کا لقب نجاشی تھا، وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اتنا ہی تک نہیں بلکہ اپنے ملک حبشہ میں کھلے الفاظوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو میری سلطنت میں رہنا چاہتا ہے انہیں میرا حکم ہے، یعنی کہ اسما کا حکم ہے کہ وہ کلمہ مصطفیٰ پڑھ کر کے ایمان لے آئے، وہ کلمہ مصطفیٰ کو پڑھ کر کے ایمان لے آئے، اور جو میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوگا وہی حبشہ میں رہنے کا حقدار ہوگا، وہی حبشہ میں رہنے کا حقدار ہوگا۔ حضرات محترم، جو آج تک ایک اسما جو حبشہ کا بادشاہ تھا، عیسائی تھا، عیسیٰ مسیح کو چاہنے والا تھا، مگر انصاف پرست تھا، یعنی کہ ایسے ویسے نہیں تھے، دنیا کے لالچی کتوں کی طرح نہیں پھرتے تھے، بلکہ نبی کا سچا وفادار تھا، عیسیٰ مسیح کو سچا چاہنے والا تھا، یعنی کہ توریت و انجیل اور زبور کا سچا ماننے والا تھا، تلاوت کرنے والا تھا، اس پہ عمل کرنے والا تھا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو سنا تھا اور پڑھا تھا، اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے پڑھ کر کے تلاوت کیا تھا۔ انہوں نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ مسیح نے دنیا کو کیا پیغام دیا، پیغمبر اعظم محمد عربی کے بارے میں کیا حکم دیا، یعنی کہ عیسیٰ مسیح نے بھی دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ اے دنیا والو، ایک وقت آنے والا ہے کہ دنیا کے اندر آخری پیغمبر جنم لے گا، آخری پیغمبر کی تشریف آوری ہوگی، وہ مکہ میں ہوگا اور وہ سب سے آخری پیغمبر ہوگا، رب کعبہ کا سب سے افضل و اعلیٰ محبوب ہوگا۔ رب کعبہ نے جو 18,000 مخلوقات کو جنم دیا ہے، ان میں سے سب سے اونچا مرتبہ اگر کسی کا ہوگا تو وہ جو ہے وہ محمد عربی کا ہوگا۔ وہ اسما پڑھ چکا تھا، اسی لیے انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ جب وہ پڑھا تھا تو صرف اور صرف توریت و انجیل اور زبور کو پڑھا نہیں تھا، بلکہ اس پہ عمل کیا تھا۔ اے مسلمانوں، جب اسما توریت و انجیل زبور کو پڑھ کر کے محمد عربی کی محبت کو دل میں جگہ دے سکتا ہے، محمد عربی کے پیغام کو دل میں جگہ دے سکتا ہے، تو آج رب کعبہ کے اترے ہوئے قرآن کو، رب کعبہ کے اترے ہوئے فرمان کو، جو رب کعبہ نے آخری کتاب کو بھیجا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر کے بھیجا، یہ کہہ کر کے بھیجا کہ اے دنیا والو، یہ ہماری طرف سے آخری کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس پہ تم ایمان لے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کو تم مان لو گے تو جہنم سے آزاد ہو کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اگر تم اسے مان لو گے تو دنیا کے جہنم سے بھی آزاد ہو جاؤ گے اور آخرت کے جہنم کے عذاب سے بھی آزاد کر دیے جاؤ گے۔ حضرات محترم، جب یہاں پہ رب کعبہ نے ہمیں ایک قرآن مقدس عطا کر دیا تو ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہاں اسما بادشاہ ہو کر کے بھی وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے محمد عربی کے شان کے لیے، محمد عربی کے پیغام کے لیے، محمد عربی کے نام کے لیے اپنی حکومت کو قدموں میں ڈال سکتا ہے، تو کیا ہم اپنے سر کو محمد مصطفیٰ کی محبت میں نہیں ڈال سکتے؟ کیا محمد عربی کے فرمان کے لیے اپنے سر کو خم نہیں کر سکتے؟ محمد عربی کی عقیدت میں اپنے دل کو جھکا نہیں سکتے؟ محمد عربی کی محبت میں کیا ہم میلاد محفل میں آ نہیں سکتے؟ محمد عربی کی محبت میں اپنے گھر کو روشن نہیں کر سکتے، اپنے گھر کو سجا نہیں سکتے، اپنے گھر میں نظر و نیاز نہیں کرا سکتے؟ کیا ہم اپنے گھر کے چھت پہ پرچم اسلام کو بلند نہیں کر سکتے؟ حضرات محترم، جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو بہت غور کرنے کا مقام ہے۔ اسما جب ایمان لے آتے ہیں، اسما کا انتقال کہاں ہوتا ہے معلوم ہے؟ حبشہ کے اندر ہی ہوتا ہے، ان کی ہی ملک میں ہوتا ہے۔ اور خوش قسمتی دیکھیے کہ جب اسما نے اعلان کیا کہ ہمارے ملک میں صرف وہی رہے گا جو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، جو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، باطل پرست کوئی نہیں رہے گا، تو اسما کے حکم کو سنتے ہی جن کو رہنا تھا سبوں نے ایک ہو کر کے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔
جب اسما کا انتقال ہوا تو وہ حبشہ میں ہی ہوا، آپ کو مدفن حبشہ میں ہی کیا گیا، مگر غائبانہ انداز میں پیغمبر اعظم علیہ السلام پیغمبر اعظم علیہ السلام مدینہ شریف میں ان کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مدینہ شریف میں پڑھ رہے ہیں۔ حضرات محترم اندازہ لگائیے کہ ان کی محبت کو پیغمبر اعظم نے یہاں پہ دیکھ لیا، اور پیغمبر اعظم کے دل کو یہ گوارا نہ دیا کہ جو میرا غلام ہو، جو میرا سچا دیوانہ ہو، جنہوں نے اپنی کرسی و حکومت پہ طاق لگا کر کے میرے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جو ہے اپنے مال و زر کو لٹا دیا، اپنے حکومت کے خزانے کو لٹا دیا، بھلا وہ اسما بھلے وہاں پہ مرے، وہاں پہ شہید ہو، انتقال کرے، آخر ہماری محبت کو بھی یہ گوارا نہ ہو کہ وہ بغیر جنازے کی نماز کی دفن کیا جائے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے غائبانہ انداز میں مدینہ المنورہ میں نماز جنازہ پڑھی۔ حضرات محترم، اس بات سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہمیں خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کتنی محبت ہے، ہمارے دل میں کتنی محبت ہے۔ زبان سے جو ہے محبت کا دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے محبت کا دعویٰ اگر دیکھنا ہے تو دیکھو اویس قرنی کو، جو قرن میں رہ کر کے بھی پیغمبر اعظم علیہ السلام کے زمانے کو پا کر کے بھی جب ان کے دل میں پیغمبر اعظم علیہ السلام کی محبت کی آگ لگی تو ایک طرف محمد عربی کی محبت کی آگ جل رہی تھی، تو دوسری طرف والدہ محترمہ کی محبت تھی۔ اگر ایک پل کے لیے مدینہ شریف چلے جاتے تو حضرت اویس قرنی کیا ہو جاتے؟ صحابی رسول بن جاتے۔ کیا بن جاتے؟ صحابی رسول بن جاتے۔ آج جو حج کرنے کا شوق رکھتے ہیں، کیا کرنے کا؟ حج کرنے کا شوق رکھتے ہیں، عمرہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں، مدینہ شریف کی حاضری دینے کا شوق رکھتے ہیں، اور سال میں 12 دفعہ جو ہے اجمیر معلیٰ کا چکر لگاتے ہیں، بغداد شریف میں جانے کا شوق اور جذبہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین کی چوکھٹ پہ جانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آج میرا سوال ان سے ہے کہ آپ کی محبت، آپ کے دل میں محبت پیغمبر اعظم علیہ السلام کی زیادہ ہے یا اویس قرنی کے دل میں محبت مصطفیٰ زیادہ تھی؟ اویس قرنی کے دل میں اتنی محبت تھی کہ دنیا کو دیکھ کر کے آپ ہمیشہ جو ہے کبھی ہنستے کبھی روتے تھے، کبھی ہنستے کبھی روتے تھے۔ آج جو ہے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو لات مار کر کے گھر سے نکالتے ہیں، دین میں ہزاروں گالیاں ماں باپ کو بکتے ہیں، دین میں ہزاروں بار ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کبھی ماں باپ کی صورت کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ مگر آئیے اویس قرنی بھی ہیں، سیدنا اویس قرنی بھی ہیں، ان کے دل میں اتنی محبت کہ نہ وہ نبی اعظم کو چھوڑنا گوارا کرتے ہیں، نہ وہ اپنی والدہ محترمہ کو چھوڑنا گوارا کرتے ہیں۔ ماں کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، ضعیفہ تھی ماں، بوڑھی ہو گئی تھی۔ اویس قرنی نے سوچا اگر میں خدا نخواستہ مدینہ شریف چلا گیا، ایک بار چلے جاتے صحابی بن جاتے، کیا پریشانی تھی؟ ابھی ہم کرتے ہیں نا، ماں بیمار گھر میں پڑی رہتی ہے، ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں بوڑھی گھر میں ہیں، ان کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں اجمیر شریف، ان کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے مکہ شریف، ان کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں مدینہ المنورہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں یا نہیں؟ کبھی کیا آپ نے غور؟ کیا آپ کے اگر ماں باپ ناراض ہیں تو کیا وہ حج، وہ عمرے، وہ بزرگان دین کی چوکھٹ کی حاضری کیا آپ کے لیے قابل قبول کا جو ہے باعث بن سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ یاد رکھ لیجئے گا، خانہ کعبہ کی صرف حاضری نہیں، اگر آپ کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی آپ سے ناراض اور خفا ہے اور آپ نے ان کے دل کو توڑا ہے تو مسلمانوں یاد رکھ لینا،
बगरी नगर की मस्जिद नहीं या दुनिया की कोई और मस्जिद नहीं, बल्कि मस्जिद मक्का शरीफ की मस्जिद में जाओ और मक्का मस्जिद के अंदर मस्जिद हराम शरीफ के अंदर जाओ और जा करके सर पटक पटक करके इबादत इलाही करते करते तुम अपनी जान वहां पे दे दो। कसम है रब्बे काबा की, तुम ये अगर सोच लोगे कि तो हमारा रब हमसे राजी हो गया, मुस्तफ़ा करीम हमसे राजी हो गए, हम जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, कसम है रब्बे काबा की, तुझे जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की महक तक नसीब ना होगी, जन्नत की महक तक नसीब नहीं होगी। अरे जन्नत मस्जिद में नहीं है, मस्जिद मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में नहीं है, जन्नत अजमेर मुअल्ला में नहीं है, जन्नत बरेली शरीफ में नहीं है, बल्कि जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों में नहीं है, माँ के कदमों में नहीं है, बल्कि कदमों के नीचे है। हजरात मोहतरम, आप बताइए कदम के नीचे क्या है? मिट्टी है। क्या है? कदम के नीचे क्या है? मिट्टी है, यानी कि माँ के कदम के नीचे मिट्टी, और वही मिट्टी हमारे लिए जन्नत है। अरे अगर आम मिट्टी हमारे लिए जन्नत बन सकती है, माँ के कदमों के नीचे धूल निकले हुए हमारे लिए जन्नत का बास बन सकता है, जहन्नम से आज़ादी का हमारे लिए दरवाज़ा, जहन्नम से आज़ादी का हमारे लिए परवाना बन सकता है, तो फिर माँ के कदमों का आलम क्या होगा? माँ के कदमों का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? जब माँ के कदमों का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है, तो सरापा माँ की शान का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। देखिए वहाँ पे पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे दीवाने और मस्ताने को, हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, एक तरफ मोहब्बत मुस्तफ़ा आग लगा, मोहब्बत मुस्तफ़ा के जुनून दिल में और दिमाग में उबल रहा है कि मैं पैगम्बर आज़म की ज़ियारत करूं, पैगम्बर आज़म से मुलाकात करूं, पैगम्बर आज़म की हाज़िरी दूं। एक तरफ जैसे ही ये इरादा करते हैं कि मैं पैगम्बर आज़म की बारगाह में जाऊं, इतनी ही देर में जब पीछे पलट करके देखते हैं कि ए उवैस, तू जाना चाहता है पैगम्बर आज़म की बारगाह में, मगर वही पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना, यानी कि रब्बे काबा कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, सबसे पहले तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत के बाद तुम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अगर वह बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उकतक ना कहना, ना झिड़कना, ना उनके सामने ऊंची आवाज़ों से बात करना, बल्कि उनके लिए हमेशा दुआए मग़फ़िरत करते रहना। क्या करते रहना? दुआए मग़फ़िरत करते रहना। कैसे दुआए मग़फ़िरत करते रहना? 16वें पारे की ये आयत है, व रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बी यानी सगीरा, मालिक परवरदिगार तू मेरी वालदाह को, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा जैसा कि इन्होंने मुझे बचपन में परवरिश किया है। कैसे मग़फ़िरत फरमा? जैसा कि इन्होंने मुझे बचपन में परवरिश किया है। अब बताइए, माशाल्लाह करीब करीब जो है अक्सर आदमी ऐसे हैं जो साहिब औलाद है ना, बच्चे की परवरिश में कितनी तकलीफ को उठानी पड़ती है, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है, नहीं झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो उस तरह से जो है माँ के लिए, बाप के लिए दुआ करने का हुक्म हो रहा है। हम मारते हैं, पीटते हैं, उवैस क़रनी सरकार की बारगाह में जाना चाहते हैं, माँ की उम्र को देख करके नहीं जाते हैं, मगर ये खबर किसी ने नहीं पहुँचाया, पैगम्बर आज़म को खबर मिल गई। अब तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। इतनी खुशी की बात, एक शब्द है मगर इसमें कितनी बातें जो है छुपी हुई मालूम है। तमाम नाम यहाद मुसलमानों के मुँहतोड़ जवाब है इसमें। जो कमबख्त ये कहते हैं कि नबी कोई इल्म गैब नहीं है, उनके लिए मुँहतोड़ जवाब है कि जब पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब ना था, तो फिर सरकार को यह खबर कैसे मिली कि हमारा कोई दीवाना रहता है, उवैस रहता है, करन का रहने वाला है। अये अली, अये उमर, मैं तो अब इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। अये उमर, इस दुनिया को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। ये जुब्बा लो मेरा, क्या लो? जुब्बा शरीफ लो मेरा।
قرن میں میرا ایک دیوانہ رہتا، ان کا نام جو ہے اویس ہے، ان کو دے دینا۔ اب یہاں سے آگے والے شبد پہ غور کیجیے، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ یہ جبہ شریف ان کو دے دینا، میرا سلام کہہ دینا۔ پیغمبر اعظم سلام کہلوا رہے ہیں۔ کون کہلوا رہے ہیں؟ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کہلوا رہے ہیں کہ میرا سلام کہنا۔ ساتھ میں کیا کہو گے معلوم ہے؟ میری امت کے لیے دعائے مغفرت کروا دینا۔ اے عمر، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تم اپنے لیے بھی دعائے مغفرت کروا لینا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عمر، کون عمر؟ جس عمر کے بارے میں محبوب اعظم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، جس علی کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت مل چکی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کہہ دیا اے عمر تو جنتی ہے، اے علی تو جنتی۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے لیے بھی دعائے مغفرت کرا لینا۔ وہاں پہ حضرت عمر سرکار کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے اتنا رو رو کر کے جو ہے دعائیں مانگے سرکار کی بارگاہ میں، امت کے لیے، یہ کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے جو ہے اور آپ سے وعدہ فرما لیا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اپنے نورانی چہرے کو، اپنے پیشانی کو سر سے اٹھاؤ، ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تم خود راضی ہو جاؤ گے۔ پیغمبر اعظم کہتے ہیں کہ مولا ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ایک ایک گنہگار امتیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل نہ کروا لیں۔ یا رسول اللہ، کیا رب کعبہ کا یہ وعدہ کافی نہیں ہے؟ اس وقت پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، اویس کو رب کعبہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اویس جو قسم کھا لیتا ہے رب کعبہ اس کی قسم کو پوری ہی فرما دیتا ہے۔ لہذا اگر اویس نے میری امت کے لیے دعا فرما دی تو میری کوئی امت جہنم میں نہیں جائے گی، میری امت کوئی جہنم میں نہیں جائے گی۔ آج یہ امت ہے جس امت کے لیے پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جنم لیتے ہی یا ربی حبلی امتی کہا ہو، پوری زندگی یا ربی حبلی امتی کہا ہو۔ جب وقت نزاع آیا، جب آپ کو گنبد خضرا میں کے اس چھوٹے سے گھر میں ڈالا گیا جسے قبر کے نام سے پکارا جاتا ہے، جب فاروق اعظم علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک پہ اپنے کان مبارک کو ڈالا تو پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے بھی اس وقت بھی یہی آواز نکل رہی تھی، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی۔ مولا میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے، مولا میرے سیاہکار امتیوں کو بخش دے، مولا میرے ناکارہ امتیوں کو بخش دے، جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دے۔ آج ہم یہ امت ہیں جو پیغمبر پیدا ہونے سے لے کر کے قبر تک میں یا ربی حبلی امتی کہا ہو، آج وہ امت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، وہ امت آج پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ 10 روپے خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج وہ امت جو اپنے آپ کو نبی کا دیوانہ کہلاتا ہے، وہ نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پہ میلاد محفل منانے کو شرک اور بدعت کہلاتا تھا۔ مسلمانوں یاد رکھ لینا، سب سے پہلے جو پیغمبر کیا تشریف آوری کی خوشی میں منحوس چہرہ کیا تھا، غم کا اظہار کیا تھا، وہ کون تھا؟ ابلیس لعین مردود تھا۔ تو خیال رکھ لیجئے گا کہ جو شرک اور بدعت کا ہے میلاد محفل کو منانے کے لیے، تو سمجھ جائیے گا کہ انسان ہے صرف صورت میں، مگر اس کی سیرت پوری جو ہے ابلیس والی ہے۔ پوری سیرت کیا ہے؟ ابلیس کی ہے، یعنی کہ انسانی شکل میں یہ شیطان مردود ہے، اس سے بچ کر کے رہنا، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے ایمان کا جنازہ نکال دے۔ وہ اویس قرنی کی بات میں بتا رہا تھا آپ کو۔ اویس قرنی نے ماں کی محبت میں مدینہ شریف نہیں گئے،
سرکار نے جب کہا کہ اے عمر یہ لے کر کے جانا اور وہاں پہ اویس کو دے لینا، دعائے مغفرت کروا لینا، بولے سرکار چلا تو جاؤں گا مگر ان کی ملاقات کیسے ہوگی، ان کی ملاقات کیسے ہوگی؟ تو سرکار نے جو ہے دو باتیں بتائی کہ وہاں پہ جا کر کے اور معلوم کر لینا۔ جب وہاں پہ گئے، کہاں پہ؟ قرن، شہر قرن گئے تو ان کے بارے میں جب تحقیق کیا، سب سے پہلے ملاقات جو ہے سرکار نے فرمایا تھا، جب سرکار کی بارگاہ میں جو ہے یہ سرکار نے فرمایا کہ یہ جبہ شریف ان تک کیسے پہنچائیں گے، کیسے پہچانیں گے ان کو؟ سرکار نے فرمایا وہ حج میں آئیں گے۔ کس میں آئیں گے؟ حج میں آئیں گے۔ اور مکہ شریف کا جو مین گیٹ ہے، مکہ شریف کا جو مین دروازہ ہے، مین دروازہ کے زینے پہ وہ بیٹھے رہیں گے، سیڑھی پہ بیٹھے ہوئے رہیں گے، اور وہ بھی ایسے ویسے نہیں، پیر خانہ کعبہ کی طرف کر کے بیٹھے رہیں گے۔ کدھر کر کے بیٹھے رہیں گے؟ خانہ کعبہ کی طرف کر کے بیٹھے رہیں گے۔ ان کا حولیہ عجیب و غریب ہوگا، بال ان کے الجھے ہوئے ہوں گے، بال ان کے الجھے ہوئے ہوں گے۔ وہ کبھی مسکرائیں گے، اور مسکرائیں گے تو مسکرائیں گے نہیں، بہت خطرناک طریقے سے ہنسیں گے، اور کبھی کبھی روئیں گے۔ اچھا، تو وہ ہوں گے۔ بہرحال جس طرح سے سرکار نے فرمایا تھا اس طرح سے جو ہے پایا، اور وہاں پہ جو ہے وہ اس قرنی سے ملاقات ہو گئی، اور ملاقات ہونے کے بعد جبہ شریف بھی دے دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے جو ہے اپنے لیے بھی دعا کروائی، اور امت محمدیہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جو ہے وہ کیا۔ تو بات یہ آئی کہ اب جو ہے ویسے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو ہے یہ جنون ہوا کہ نہیں، اویس کو جا کر کے ان کے شہر میں جا کر کے ملاقات کریں گے۔ تو جب گئے تو جانے کے بعد کسی سے معلوم کیا کہ وہ اویس نامی آدمی جو ہے وہ کہاں رہتے ہیں۔ بولے ارے وہ پاگل۔ بولے پاگل کیسا پاگل؟ بولے وہ کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، جب کوئی دنیا والے ہنسنے لگتے ہیں تو وہ خوب روتے ہیں، اور جب کوئی روتے ہیں تو وہ خوب ہنستے ہیں۔ بولے یہ معاملہ ہے کیا؟ تو ملاقات تو پھر اب ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ یہ بات تم نے نہیں بتائی ہے، اب یہ باتیں جو ہے ان سے معلومات کرنا ضروری ہو گئی ہے۔ بولے ٹھیک ہے۔ بتاتے بتاتے وہاں تک پہنچے، وہاں تک پہنچے۔ پہنچنے کے بعد پھر وہی پہ معاملہ دیکھا، فاروق اعظم بھی وہاں پہ، حضرت علی پھر دوبارہ دونوں ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں، صرف ویسے کرنے کو دیکھ رہے ہیں۔ کافی آدمی جو ہے آنا جانا ہو رہا ہے، کوئی رو رہے ہیں، کوئی گر گرا رہے ہیں، کوئی ہنس رہے ہیں، تو کسی کو دیکھ کر کے ہنستے، کسی کو دیکھ کر کے جو ہے خوب روتے۔ تو حضرت سیدنا صدیق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ اے اویس یہ چکر سمجھ میں نہیں آیا، اے اویس قرنی یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب دنیا ہنستی ہے تو آپ روتے ہیں، اور جب دنیا روتی ہے تو آپ ہنستے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ وہاں پہ حضرت اویس قرنی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ دنیا دار ہیں، یہ مال کے لالچ میں آ کر کے، مال کے نقصان خسارے کے لالچ میں آ کر کے، اس کے غم میں آ کر کے جب یہ روتے ہیں تو مجھے ہنسنا آتا ہے۔ یہ کتنے نادان ہیں، یہ کتنے بے وقوف ہیں، یہ کتنے انجانے بنے ہوئے ہیں کہ جو مال کوئی کام آنے والا نہیں، جو مال ہمیشہ انہیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اس کے نقصانات ہونے کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، اسی لیے مجھے ہنسنا آتا ہے۔ اور جو جب یہ ہنستے ہیں، یعنی کہ یہ دنیا کے عیش و عشرت کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو مجھے افسوس ہوتا ہے، اسی لیے تو مجھے رونا آتا ہے۔ یہ کتنا دین سے دوری ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کتنے دین سے غافل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کتنے نادان بنے ہوئے ہیں۔ یہ دین کے مال، یہ دنیا کے مال جو کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ قبر میں کام آنے والا نہیں، حشر میں کام آنے والا نہیں، یہ اس مال کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں، اسی لیے مجھے رونا آتا ہے، اسی لیے مجھے رونا آتا ہے کہ انہیں رونا تھا رب کعبہ کی یاد میں، انہیں رونا تھا
رب کعبہ کے خوف میں، مگر یہ رو رہا ہے کہ مال و زر کے نقصانات میں۔ انہیں خوشی حاصل ہو رہی تھی محمد عربی کی محبت میں، انہیں خوشی ہونی تھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں، انہیں خوشی ہونا چاہیے تھا اپنے مال و دولت کو رب کعبہ کی رضا میں اور رضا کے لیے قربان کرنے میں، مگر یہ خوشی ہو رہے ہیں رب کعبہ کو ناراض کر کے، اس لیے مجھے رونا آتا ہے۔ یہ اویس قرنی کی شان تھی، اور جب بھی وہ چلتے تھے، جب بھی حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تھے، تو یہ بات خیال رکھیے گا، بھلے بعد میں بول پاؤں یا نہ، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ہے نظر و نیاز کیا کیجیے، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نظر و نیاز کیا کیجیے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے اور جب بھی کوئی بھی معاملات میں نظر و نیاز کرواتے ہیں، وہاں پہ سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نام ضرور جو ہے لینے کے لیے کہا کیجیے یا خود لیا کیجیے۔ جب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حج کے لیے جانے لگے، آپ بھی کافی ضعیف ہو چکے تھے، سردی کا موسم تھا، کیا تھا؟ سردی کا موسم تھا، کبھی کبھی بارش بھی ہو جاتی تھی، مگر آپ کسی کے ساتھ نہیں چلتے تھے، کہیں کہیں قافلہ ساتھ میں ہو جاتا تھا اور پھر جو ہے وہ قافلے سے کبھی کبھی الگ ہو جاتے تھے۔ راستے میں چلتے چلتے ایک قافلہ جو ہے یمن کی طرف سے آ رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ آپ ہوئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی ہو گئی ہے اور جو ہے یہ سب جو ہے اپنے اپنے جو ہے جھوپڑی بنا کر کے رہے، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، تو یہ کیا کریں گے؟ تو ان لوگوں نے جو ہے ان کو جو ہے رہنے سہنے کے بارے میں کہا، تو بولے نہیں میرے لیے یہی کافی ہے، مگر جب وہ لوگ ضد کرنے لگے تو وہ جو ہے وہ رہ لیے۔ پتہ پوچھتے تھے تو خالی ہنستے تھے، کیا کرتے تھے؟ ہنستے تھے۔ ایسے ہی معاملات چلتا رہا، بعد میں جو ہے سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ قافلہ کے درمیان جو ہے جدائی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ جدائی ہو جاتی ہے۔ اب آپ صرف حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ سب سے پہلے میں مکہ شریف پہنچوں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حج ہو یا نہ ہو پہلے عبادت الہی ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ ایک فرض کو چھوڑ کر کے دوسرے فرض کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لہٰذا جو فرائض اعلیٰ ہے پہلے اسے ادا کریں، پہلے نماز پڑھیے تب جا کر کے حج کیجیے۔ نماز پڑھیں گے نہیں، حاجی صاحب کہلا گئے، کس کام کی ہے حاجی صاحب؟ حاجی صاحب بن گئے، جھوٹ غیبت دغے بازی سے باز ہی نہیں آتے، کیسے حاجی صاحب ہیں صاحب؟ دوسروں کی غیبت کرنے سے باز نہیں آتے، دوسروں کی چغل خوری کرنے سے باز نہیں آتے، دوسروں کے اوپر تہمت لگانے سے باز نہیں آتے، دوسروں کے اوپر الزام لگانے سے باز نہیں آتے، اور کہتے ہیں حاجی صاحب۔ حضرات محترم، یہ حاجی نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ لوگ حج کرنے کے لیے گئے اور جب ادھر سے یہ قافلہ واپس آیا، تو ایک مقام پر رکے، بہت زیادہ تیز بارش اور سردی ہو رہی تھی اور شام ہو چکا تھا، تو یہ لوگ رکنے کے بعد جو ہے جب صبح کا سویرا ہوا اور دیکھا کہ موسم تھوڑا فریش ہے مگر سردی گھٹ نہیں رہی ہے، اب جو ہے وہاں پہ دیکھا کہ ایک شخص ہیں بالکل بال الجھے ہوئے ہیں اور جو ہے بالکل جسم کرک ہو چکا ہے۔ جب ان کے قریب گئے، جا کر کے دیکھے تو دیکھا تو پتہ کیا چلا کہ بالکل یہ تو انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کوئی انہیں پہچان نہیں پا رہے کہ یہ ہیں کون، کوئی انہیں پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ اتفاق کی بات تھی کہ کچھ قافلہ جو ہے مکہ شریف کی طرف سے آ رہے تھے اور کچھ مکہ شریف کی طرف جا رہے تھے، تو یہ معاملات جو ہے حج سے پہلے کا واقعہ ہے، حج کے لیے جا رہے تھے اور اسی وقت جو ہے آپ کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب کیا ہوگا؟ وہاں کفن تو کم سے کم 3 کفن تو چاہیے نا، اب کفن میں کیا ہوگا؟ اور ساتھ میں جو ہے قبر کے لیے جو ہے گڈھا کھودنا ہے، زمین ریتیلی نہیں ہے بلکہ جو ہے سخت زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، اس کو کھودنے کے لیے جو ہے فاورا وغیرہ بھی چاہیے۔ اب کیا ہوگا؟
بہرحال جو بھی ہوا ہونے کے لیے یہ معاملہ ہوا کہ سبوں نے جو ہے اس جماعت میں سے کہا کہ چلو بھائی ایک کپڑا ہم دے دیں